کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نمازوں کے بعد دعا مانگنا یہ بدعت ہے، فرض نمازوں کے بعد. تو اس کی تفصیل آپ کو معارف السنن کے اندر علامہ یوسف بن نوری کی معارف السنن میں انہوں نے کہا کہ بھائی فرض نمازوں کے بعد جو ہے وہ دعا کا ثبوت متواتر احادیث سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور زیادہ اس کی تفصیل آپ کو امداد الفتاویٰ کی جلد اول کے آخر میں مل جائے گی، اور فتاویٰ محمودیہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، زبردست تفصیل ہے. لیکن ایک حدیث جو ہے وہ زبردست ہے جو مفتی طاہر نے بھی بتلائی تھی، وہ ترمذی کے اندر ہے اور مشکات کے اندر بھی ہے. مشکات میں تو صاحب مشکات نے اس حدیث کو نمازوں کے بعد جو دعا کی جائے گی اور جو ذکر پڑھا جائے گا اسی باب میں تخریج کی ہے صاحب مشکات نے اس حدیث کی، لیکن امام ترمذی کے حوالے سے انہوں نے تخریج کیا. اور ترمذی کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی کتاب الدعوات میں. کتاب الدعوات یہ ترمذی کے آخر میں، جلد اول کے آخر میں یہ وہاں مل جائے گی. سب سے زبردست حدیث ہے. اس میں ایک صحابی ہے حضرت ابی امامہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ایک تو تہجد کے وقت جو دعا کی جائے نصف لیل، نصف رات کے آخر میں، وہ قبول ہوتی ہے، اور دوسری دعا جو ہے وہ فرض نمازوں کے بعد قبول ہوتی ہے. اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور یہ بات آپ کو پتہ ہوگی کہ صحیح درجے کی احادیث اور حسن درجے کی احادیث یہ دونوں جو ہے مسائل کے استخراج کے لیے قابل قبول ہوتی ہے. تو یہ حدیث سب سے زبردست اور سب سے بڑی دلیل ہے ہماری کہ بھائی فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا یہ بدعت نہیں ہے. پھر ان لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، ہم نے مان لی تمہاری بات کہ نمازوں کے بعد دعا مانگنا بدعت نہیں ہے، لیکن دعا ہاتھ اٹھا کر کہاں مانگنا ثابت ہے؟ یہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنا ثابت نہیں ہے، یہ وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں. تو اس کا جواب مفتی طاہر نے دیا تھا زبردست کہ بھائی اصل میں ابتدا کے اندر جو ہے وہ اسلام عرب میں ہی تھا، اور ابتدا میں جو صحابہ دعا کیا کرتے تھے وہ درود شریف کے بعد خود اپنے طور پر دعا کرتے تھے. جیسے کہ مشہور دعا ایک صحابی نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بتلا دی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. لیکن پھر اس دعا کا رواج اتنا چلا کہ لوگ جو ہے بس اس کو بھی ایک ذکر کی طرح پڑھتے ہیں. ویسے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیچارے دعا کے طور پر پڑھتے ہیں بالکل دھیان لگا کے اور اس کے معنی پر غور کر کے، لیکن ہر آدمی معنی پر غور نہیں کر سکتا، اور ہر آدمی اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں. وہ تو بس ایک ذکر سمجھ کر اس کو پڑھتا رہتا ہے. تو نمازوں کے اور تو اس حدیث پر جو فرض نماز کے بعد جو دعا کرنے کا حکم کیا گیا، اس حدیث پر عمل کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اس حدیث پر عمل، کیونکہ وہاں پر فرض نمازوں کے بعد کا لفظ ہے، تو اس حدیث پر عمل جو ہوگا وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنے سے ہی ہوگا. اور خود حدیث کے الفاظ میں جو ہے وہ نمازوں کے بعد کا لفظ ہے. تو جب فرض نمازوں کے بعد کا لفظ ہے اس میں، کیونکہ تو پھر تو بھائی نمازوں کے بالکل سلام کے بعد ہی کی دعا ہوگی. لیکن صحابہ جو کیا کرتے تھے وہ سلام پھیرنے سے پہلے ہی کر لیا کرتے تھے، کیونکہ اس میں خود اختلاف ہے کہ سلام جو ہے وہ سنت ہے یا پھر واجب ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس پر عمل جو ہوگا حدیث پر وہ سلام کے بعد دعا کرنے سے ہی ہوگا. مفتی صاحب نے بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ بھائی اسلام جو ہے وہ صرف عرب تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اسلام جو ہے اور بھی زیادہ پھیلے گا، اور جو بیچارے عربی نہیں جانتے وہ کس طرح دعا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ جو دعا کریں گے وہ نمازوں کے بعد خود اپنے الفاظ میں ہی دعا کریں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ بھائی فرض نمازوں کے بعد جو ہے وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. پھر ان لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے جو بدعت کہتے ہیں دعاؤں کو، وہ اجتماعی دعا کو بدعت کہتے ہیں اور جہرن دعا کرنے کو بدعت کہتے ہیں. تو مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا تھا کہ بھائی جہرن جو یہ بدعت جو ہو رہی ہے کہ بھائی اجتماعی دعا کرنا اور جہرن دعا کرنا، تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے دعائی کرنا چھوڑ دو. چنانچہ عرب ممالک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نمازوں کے بعد اس طرح بھاگتے ہیں جیسے جیل میں سے چھوٹ رہے ہیں. وہ لوگ دعا کا کوئی وہی نہیں ہے، ان کے یہاں رواج ہی نہیں ہے. تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ دعائی کو بالکل کنڈم کر دیں اور دعا ہی نہ مانگیں، بلکہ علاج اس کا یہ ہے خود آدمی جو ہے اپنے طور سے انفرادی طور پر خود بیٹھ کر نمازوں کے بعد مختصراً دعا کر لے اور سرن دعا کرے، جہرن دعا نہ کرے. پھر فتاویٰ محمودیہ کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ بھائی امام جب دعا شروع کرے تو جہرن کوئی کلمہ پڑھے، اور جب دعا ختم کرے تو جہرن کوئی کلمہ کہہ دے. تو یہ بھی جائز ہے، یہ منع نہیں ہے. اور جو لوگ بدعت کہتے ہیں وہ نمازوں کے بعد جو ہے ایک دم بھاگ جاتے ہیں. تو
ایک حدیث ہے ترمذی کے اندر کتاب الدعوات کے بالکل شروع میں ہی ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو عبادت کا مغز جو ہے وہ حاصل کہاں ہوا؟ جو لوگ عبادت کر کے نماز پڑھ کے ایک دم بھاگ جاتے ہیں، دعا تو مانگی ہی نہیں، اور جو دعا مانگے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس کی طرف آدمی کا ذہن نہیں گیا، بلکہ آدمی بس ذکر کے طور پر ایک پڑھ لیتا، تو دعا کہاں مانگی؟ اس پر عمل کہاں ہوا؟ اگرچہ ضعیف حدیث ہے، اور لیکن صحیح حدیث وہ میں نے اس سے پہلے بتلا دیا آپ کو کہ دعا جو ہے فرضوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، وہ کہاں مانگی دعا؟ حالانکہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ بھائی آدمی جو اگر غافل ہو کر دعا مانگتا ہے تو پھر وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، بلکہ ذہن بالکل تیار کر کے اور اسی کی طرف توجہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، ہم اس کو جو ہے مستحب کہتے ہیں کہ ان احادیث کو دیکھ کے سب سے زبردست حدیث جو ہے مجھے یہی لگی جو حسن درجے کی امام ترمذی نے کہی ہے کہ فرضوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث کو دیکھتے ہوئے اس کو مستحب کہیں گے، ہم لوگ واجب نہیں کہتے کہ بھائی دعا مانگنی ہی مانگنی واجب ہے۔ ہاں مستحب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کا بہت ضروری کام ہے تو وہ ایک دم جا سکتا ہے، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی دعا مانگنی ہی پڑے گی، یہ وہ نہیں، یہ سب چیزیں نہیں کہیں گے اس کو۔ پھر ان لوگوں کا ایک اور سوال ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا نام، جو نمازوں کے بعد ہم لوگ جو ایک ساتھ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے چلو جہرن نہیں کرتے، تم لوگ جہرن کوئی اور کرتا ہے، تم لوگ جہرن نہیں کرتے اہل سنت والجماعت، تم لوگ سرن کرتے ہو، لیکن اجتماع تو پایا جا رہا، سارے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے تو اجتماعی دعا پائی جا رہی، ظاہر سی بات ہے اجتماعی دعا کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے، بدعت ہے۔ تو مفتی نظام الدین صاحب جو ہے دارالعلوم کے اندر ہی زبردست ہے، انہوں نے اس کا زبردست جواب دیا تھا۔ انہوں نے یہ دیا تھا کہ بھائی ہم لوگ جو یہ نمازوں کے بعد جو دعا مانگتے ہیں تو ہر ایک آدمی جو ہے وہ حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے دعا مانگتا ہے کہ بھائی حدیثوں کے اندر ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم اس لیے جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں۔ تو جب ہر آدمی جو ہے وہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے دعا مانگ رہا ہے تو اجتماع جو ہوا وہ حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوا، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ اجتماعی دعا مانگ رہے اور اس چیز کو لازم واجب سمجھ رہے، نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اجتماع جو ہوا وہ حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ہر آدمی جو ہے وہ حدیث پر ایسا تو نہیں کریں گے کہ بھائی حدیث پر عمل کرنا ہی چھوڑ دے اس کی وجہ سے، نہیں، اس طرح نہیں کریں گے، بلکہ جو ہو رہا ہے اجتماع وہ حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ہو رہا، نہ کہ اس وجہ سے کہ بھائی ہم لوگ اجتماعی دعا مانگ رہے ہیں۔ ہاں یہ بدعت ضرور ہے کہ بھائی فرض نماز پڑھ لی اور اس کے بعد پھر سنتیں پڑھی، پھر اس کے بعد بیٹھ کر سب مل کر چلا کے جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ بدعت ہے۔ لیکن نمازوں کے بعد علاوہ، نمازوں کے علاوہ جو ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں، جیسے کہ کہیں بھی مجلس میں یا پھر قرآن کے ختم پر جو دعا کرتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعاً بیٹھ کر دعا کرنا یہ بدعت ہے۔ کیونکہ لیکن نمازوں کے علاوہ جو ہے کنز العمال کے اندر ایک حدیث ہے کہ لوگ دعا کرے اور بعض آمین کہے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اجتماعاً دعا کرنا یہ بدعت نہیں ہے، لیکن فرض نمازوں کے بعد خاص اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ جہرن اور بعض یہ کہے تو یہ بدعت ہے۔ لیکن بعض لوگ جو ہے وہ کر دیتے ہیں، جیسے کہ دعا میں کبھی کبھی امام صاحب مسجد میں دعا کرا دیتے، تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے، بلکہ تو تعلیماً امام صاحب جو ہے وہ دعا کرا دیتے ہیں، تو یہ صحیح ہے کبھی کبھی، ایسا نہیں ہے کہ اس کا معمول بنا لے۔ پھر ایک چیز یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو بہت لمبی دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ مختصر مانگنی چاہیے، کیونکہ ترمذی کے اندر جو ہے ابواب الصلاۃ میں ہی عائشہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز کے بعد صرف اتنی مقدار بیٹھتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور بھی اس طرح کی حدیث ہے، ایک دوسری حدیث میں وہ ہے حضرت ثوبان کس کی ہے، ابو اسما الرحابی کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ تعالی وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفار کرتے، پھر دعا پڑھتے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ویسے تو بہت ساری احادیث ہے، بہت لمبا کلام ہے، لیکن یہ صرف مختصر سا کلام ہے کسی کو جواب دینے کے لیے۔ اگر اس کی آپ کو تفصیلات دیکھنی ہے تو ہمارے اکابر کی کتابیں دیکھیے، فتاویٰ کی کتابیں دیکھیے، اس میں بہت زبردست تفصیلات آپ کو مل جائے گی۔ ایک بات رہ گئی اس میں آڈیو میں، وہ بات جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا، یہ جو ہے ایک حدیث ہے ترمذی کے اندر، ویسے تو یہ نفل کے بارے میں ہے، نفل نمازوں کے بعد دعا کرنے کے بارے میں یہ حدیث ہے، لیکن ہاتھوں کو اٹھانے کا اس کے اندر ذکر ہے۔ باب ما جاء فی التخشع فی الصلاۃ کے اندر
ایک حدیث ہے فضل بن عباس کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جو ہے وہ دو دو کر کے ہیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد جو ہے وہ تشہد ہے، اور نماز جو ہے آدمی کو دل کے خشوع سے اور بالکل مسکنت کے ساتھ اور تضرع کے ساتھ جو ہے عاجزی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے آدمی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اپنے رب کی طرف، اور ہاتھوں کی جو ہتھیلی ہے اس کو اپنے چہرے کی طرف رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی جو پشت ہاتھوں کی اس کو اپنے چہرے کی طرف نہ رکھے، بلکہ اپنی ہتھیلی کو اس کو اپنے چہرے کی طرف رکھے اور کہے یا ربی یا ربی۔ آگے حدیث کے الفاظ ہے وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ قَضَا وَقَضَا، جو آدمی ایسا نہ کرے، یعنی نمازوں کے بعد یہ جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہے، جو آدمی ایسا نہ کرے تو وہ ایسا ویسا ہے۔ آگے بین السطور کے اندر قضا و قضا کی تفصیل لکھی خداجن کما سیجیو، یعنی اس کے لیے جو ہے یہ بد دعا کے الفاظ، اس کی نماز ناقص ہے، اس طرح کی بات ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر جو ہے یہ الفاظ ہے من لم یفعل ذلک فهو خداج، یعنی جو آدمی ایسا نہ کرے تو اس کی نماز ناقص ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ نفل نماز کے بارے میں ہے۔ تو نفل نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھا کر جو ہے دعا مانگنے کا حکم دیا۔ ظاہر سی بات ہے جب نفل کے بارے میں یہ حکم ہے تو فرضوں کے بارے میں تو بدرجہ اولیٰ یہ حکم ہوگا۔ اگر فرض نماز کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی تو کیا ہو جائے گی؟ وہ بھی ناقص نماز ہو جائے گی، کیونکہ جب نفل کے بارے میں تو فرض کے بارے میں تو بدرجہ اولیٰ ہوگی۔ جیسے کہ کسی آدمی کے پاس جو ہے اگر مان لو مثال کے طور پہ 10 روپے میں اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو اگر کسی کے پاس 100 روپے ہے تو وہ تو اس میں تو بدرجہ اولیٰ آ جائے گی۔ اس حدیث کی سند کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا سا اضطراب ہے اصل میں، امام ترمذی نے بھی اس اضطراب کو نقل کیا ہے، لیکن آخر میں پھر انہوں نے سند کو ترجیح بھی دی ہے امام ترمذی نے امام بخاری کے حوالے سے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، میں آخر کا جملہ، میں پوری سند کا اضطراب نہیں بتلاؤں گا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، صرف آخر کا جملہ بتا دیتا ہوں۔ امام محمد فرماتے ہیں، یعنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ لیث کی حدیث جو ہے وہ اصح ہے شعبہ کی حدیث سے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ حدیث بالکل کنڈم ہے، بلکہ یہ حدیث بھی حسن درجے کی تو ہے ہی۔